अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तकरार के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। पाकिस्तान की सियासत में आज अदालती रिलीफ का दिन कहा जाए तो गलत ना होगा। आज 3 मुख्तलिफ केसेस में 3 अहम सियासतदानों को अदालत से ही रिलीफ मिला है। सबसे पहला केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के खिलाफ, जो कि खातून जज के हवाले से था, उनको धमकाने के हवाले से था। तौहीन अदालत का केस जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो अब तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो ख़त्म कर दी है और इस केस को भी अब खारिज कर दिया गया है। इमरान खान साहब की मुआफ़ी को अदालत ने कबूल भी कर लिया है। वो अलग बात है कि अदालत के मुआवन की जानिब से इसकी मुखालिफत भी की गई और कहा गया कि इमरान खान की जानिब से इसमें गैर मशरूत मुआफ़ी नहीं मांगी गई। एक बयान हल्फी जमा हुआ जिसके बाद इमरान खान को दूसरा मौका प्रोवाइड किया गया। दूसरा बयान हल्फी जमा हुआ, उसमें इमरान खान ने माफ़ी मांगने की बजाय उन्होंने अफसोस के इजहार के तौर पर उन्होंने लिखा कि मैं रिग्रेट करता हूँ। और तीसरे बयान हल्फी के बाद अदालत ने इस मामले को अब ख़त्म कर दिया है, उनकी मुआफ़ी को तस्लीम कर लिया है। दूसरा केस है जी मरीम नवाज़ के हवाले से, जो कि लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने काफ़ी अरसे से एक पासपोर्ट वापसी के हवाले से केस दायर कर रखा था, एक दरख्वास्त दे रखी थी और अब वो दरख्वास्त मंजूर हो गई है और मरीम नवाज़ को उनका पासपोर्ट भी बिलाखिर मिल गया है। इसके फौरी बाद यूँ नज़र आ रहा है कि मरीम नवाज़ अब तैयारी में है, उनकी लंदन जाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और इस बात का कभी इम्कान मौजूद है कि वो बहुत जल्द लंदन पहुंचेंगी। और उनकी वापसी के हवाले से ये कहा जा रहा है जब वो वापस आएंगी तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के हमरा ही वतन वापस आएंगी। तीसरा और अहम केस मुस्लिम वक़ाफ़ के रहनुमा मोहन सलाही का केस है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा उन पर दर्ज किया गया था। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से उस मुकदमे को भी खारिज कर दिया गया है। पाकिस्तान की सियासत भी बड़ी अजीब सियासत है कि यहाँ के सियासतदान बजाय इसके के सियासी मैदान में एक दूसरे का मुकाबला करें, लेकिन हम ये देख रहे हैं अदालती मामले में हम देख रहे हैं कि अदालती मैदान में एक दूसरे का मुकाबला किया जा रहा है और अदालत में जो ज़ेर समाअत केसेस हैं उसमें उम्मीदें लगाई जा रही हैं। देखना होगा कि सियासी मैदान में ये तमाम सियासतदान और तमाम सियासी पार्टियां कितनी तगड़ी हैं और सियासी मैदान में आने में और मुकाबला करने में आखिर घबराहट का शिकार क्यों है ये तमाम पार्टियां। इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, हमें ज्वाइन कर लिया है शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा ने, आपको खुश आमदीद कहेंगे। इसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रही हैं मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, उनको भी खुश आमदीद कहेंगे और सीनियर तजियाकार आमिर ज़िया साहब भी कुछ ही देर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शाइस्ता साहिबा, सबसे पहले सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, अब इतने केसेस आपने इमरान खान साहब पे बना लिए हैं, अब तो उन्होंने आज ये भी कह दिया है कि सिर्फ एक केस ही रह गया मुझ पे बनने वाला और वो ये कि मैं चाय में रोटी डुबो के क्यों खाता हूँ। तो आप ये बताइए, इतने केसेस और फिर अदालत से उनका रिलीफ भी उनको मिल रहा है, सियासी मैदान में क्यों नहीं मुकाबला कर लेते आप लोग? अदालतों से क्यों उम्मीद है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू इमरान साहब फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। देखें, मैं पहले शुरू करूंगी कि देखें बहुत इतराज़ था कि रात को 3 अप्रैल की रात को कोर्ट लगी और उन्होंने फैसला किया और उन्होंने नाजायज़ तरीके से और किस लिए क्यों खोला। तो अब मुझे बताएं, अब इमरान नियाज़ी साहब क्या कहते हैं कि इतवार को स्पेशली कोर्ट्स खुले और उन्हें रिलीफ मिली। ऑल्दो आपने खुद अपने इंट्रो में कहा कि उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी भी नहीं मांगी, उन्होंने बस अफसोस का उन्होंने कहा अगर मैंने रेड लाइन क्रॉस की है। तो देखिए, कोर्ट्स का काम है कि वो देखती हैं, जांच पड़ताल करती हैं और जो मुनासिब और सही फैसला होता है उसका फैसला करती हैं। तो मतलब सियासी मैदान में अब देखें, नियाज़ी साहब के अगर आप उनकी जब से उनको इक़्तिदार से अलग किया गया है और वो जो कि आईनी तौर पे अलग किया है, उसमें आप मुझे बता दें क्या क्या बात गैर आईनी हुई है जो उनको इक़्तिदार से अलहदा किया गया है। उनके अपने जो इत्तेहादी थे वो अब उनके साथ खड़ा नहीं होना चाहते थे और उनकी वजह से उनकी हुकूमत गई, लेकिन उनसे ये सदमा मेरा ख्याल बर्दाश्त नहीं हो रही और वो हवास भागता होकर कभी कुछ कहते हैं, जिसकी वजह से उन पर हमने केसेस नहीं बनाए। अभी भी जो उनके वारंट्स जारी हुए थे उससे हुकूमत का कोई लेना देना नहीं था। इमरान साहब, आपको पता है वो मजिस्ट्रेट की अदालत में क्योंकि उन्होंने अपनी जमानत नहीं करवाई थी जो कि पहले हाई कोर्ट में थी, उधर से कराई, लेकिन जब वो केस वापस आया तो उन्होंने नहीं कराई। की ख्वाहिश तो हमारे से कोई लेना देना नहीं थे। डे फर्स्ट से ये ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए,
صبح ایک بیان آتا ہے، شام کو وارنٹ گرفتاری جاری؟ بالکل نہیں، دیکھیں نہیں، وہ انہوں نے پیش ہونا تھا، وہ نہیں ہوئے جب میجسٹریٹ کے سامنے تو انہوں نے وارنٹس ایشو کر دیے. دیکھیں یہ تھوڑی سی زیادتی ہوگی. اگر ہم نے گرفتار کرنا ہوتا تو ان کے بہت سے بیانات آئے، بہت سی چیزیں آئیں، ابھی بھی سامنے ہیں. اگر گرفتاری کرنی ہوتی تو کر لی ہوتی، لیکن ہم بلا وجہ گرفتار نہیں کریں گے. ہم قانون سے نہیں کھیلیں گے، ہم کسی چیز سے بھی نہیں کھیلیں گے. یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے. جو کام جس کا ہے وہ کرنا ہے. اگر وہ خدا نخواستہ کہیں کو قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، کہیں کچھ کرتے ہیں، تو پھر قانون حرکت میں آئے گا حکومت کی طرف سے. لیکن ادروائز تو عمران صاحب اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کی انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں، اگر کورٹ ان کو بری کرتے ہیں 100 بسم اللہ وہ کریں، لیکن ہم تو اپنا کام کریں. اور یہ غلط بات ہے. ہم نے تو ابھی ضمنی الیکشنز میں ان کا سیاسی میدان میں مقابلہ کیا، لیکن دیکھیں اس کی شرط ہے کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملے. آپ نے میاں نواز شریف کو، مریم بی بی کو، کتنے لوگوں کو آپ نے نکالنے کی کتنی کوشش کی ہے. اچھا ہوتا کہ ان کو بھی میدان میں رہنے دیتے، اور سیاسی میدان میں، کیونکہ سیاست دانوں کو خوبصورتی ہی اس میں ہے کہ آپ ایک دوسرے کا سیاسی میدان میں مقابلہ کریں. تو یہ تو کبھی بھی ہماری خواہش نہیں ہوگی، کیونکہ وہی والی بات کہ جنگل میں مور ناچا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا. ہم ان کا سیاسی میدان میں مقابلہ کریں گے. ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. میری بہن سامنے بیٹھی ہیں، ان کا مطلب احترام بھی ہے، عزت بھی ہے. یہ بتا دیں کہ سیاست دان کبھی میدان سے بھاگتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. کبھی بھی نہیں. وہ سیاستی میدان میں ہی رہتا ہے. اور انشاءاللہ آپ نے جو کہا کہ ریلیف مریم کو ملی، ریلیف مونس الہی کو ملی، آئی ایم گلیڈ کہ یہ فائنلی کیسز کورٹس میں آئیں. مریم بی بی کا کیس 7 سال سے چل رہا ہے. آپ نے ان کا جو بیسک ان کا ہیومن رائٹ تھا، رائٹ ٹو موومنٹ، اس کو کرٹیل کیا. آپ نے ان کا پاسپورٹ ضبط کیا. آپ نے جس کیس میں ان کو کیا وہ کورٹ پوچھتی رہی، جج پوچھتے رہے کہ 7 سال سے یہ کیس چل رہا ہے. آپ نے اس کے نیب سے کہ آپ ان کے شواہد دیں، ان کے بارے میں کوئی ٹھوس ہمیں ثبوت دیں. لیکن جب وکلا لیکن شائستہ صاحبہ یہی اسلام آباد ہائی کورٹ ہے نا جس میں مریم نواز کو ریلیف ملا، ان کو بری کر دیا گیا. لیکن پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو یہ فیصلہ تو پسند نہیں آیا، لیکن آج کے فیصلے پہ وہ یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہمیشہ زبردست فیصلہ کرتی ہے. ہاں ان کو دیکھیں، میری بات سنیں، ان کو جہاں جہاں خود کو ریلیف ملے گی وہ فیصلے زبردست ہوں گے. جہاں ان کے حسب منشا فیصلے نہیں آئیں گے وہ تہس نہس کر دیں گے. آپ دیکھیں یہ وہی الیکشن کمیشن تھا جس کی وہ تعریفیں کرتے تھکتے نہیں تھے، اور جب ڈسکا کے بعد وہ ایکسپوز ہوئے اور ڈیفرنٹ کیسز میں وہ ایکسپوز ہوئے تو وہی الیکشن کمیشن، وہی الیکشن کمشنر ان کو برا لگنے لگا، وہی کورٹس، وہی ججز ان کو برے لگنے لگے، وہی جو سیشن وہ جو میجسٹریٹ تھیں زیبا صاحبہ، ان کو انہوں نے کہا میں نمٹ لوں گا. مطلب دیکھیں، اگر میں نے آپ کو کہا ہے کہ وہ ان کی نیچر عجیب، وہ کچھ عجیب بکھلاہٹ کا شکار ہے. ان کو نہیں پتا وہ کیا بولتے ہیں، کیا کہتے ہیں، پھر ان کو یو ٹرن لینا پڑتا ہے. تو اس لیے ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں مسرت جمشید چیمہ صاحبہ، اب تو عمران خان صاحب کی معافی بھی منظور ہو گئی ہے. پہلے تو کہتے رہے کہ میں نے کچھ غلط کیا ہی نہیں تو میں معافی کس چیز کی مانگوں. آپ نے اس کے کیس سے کیا سیکھا؟ کیا آئندہ جو ہے وہ عمران خان صاحب احتیاط کریں گے؟ اور ایک اور توہین کا کیس بھی تو ان پہ چل رہا ہے، وہ توہین الیکشن کمیشن کا کیس ہے. کچھ ایسا رویہ وہاں پر بھی عمران صاحب رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عمران بھائی. دیکھیں میں اس کے اوپر آتی ہوں. پہلے شائستہ صاحبہ نے جو باتیں کی میں جلدی سے ان کا جواب دے کے پھر آپ کے اس سوال کی طرف آتی ہوں. دیکھیں انہوں نے، میرا خیال ہے کہ پورے میڈیا نے، ہم سب نے مریم نواز کی پریس کانفرنس سنی جو کہ انہوں نے شاید نہیں سنی، جس میں وہ شدید غم و غصے کا اظہار کر رہی تھی. وہی اپنی طبیعت کے مطابق غصہ ناک پہ دھرا، جھگڑے والی باتیں، فسادی باتیں. وہ آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے کس خواہش کا اظہار کیا، کہ وہ اپنی پارٹی سے ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی کہ عمران خان کو اریسٹ کیوں نہیں کر رہے. رانا ثناء اللہ کو تانے دے رہی تھی، اپنی پارٹی کو باقاعدہ انہوں نے لائیو پریس کانفرنس کے اندر تانے دیے. ان کی شدید ترین زندگی کی جو خواہش ہے وہ یہ ہے. لیکن بات ان کی شائستہ صاحبہ کی ٹھیک ہے کہ کوئی کیس ہوگا، کوئی وہ قانون توڑیں گے تو یہ اریسٹ کریں گے نا. دوسری انہوں نے بنی گالا کہ ان کو تلاشیاں لینے کا بہت ہی شوق ہے، تو پھر جاتی عمرہ کی تلاشی عوام لے لیں گے. یہ ہم نے جواب دیا تھا، بلکہ عوام نے بھی دیا تھا. اسی کے پیش نظر
वारंट जारी हुए जिसमें बेचारी पुलिस को फिर यू टर्न लेना पड़ा और उन्होंने कहा कि हम इस तरह का कोई इरादा नहीं रखते, अवाम को उन्होंने मुखातिब किया, जो पूरे मुल्क के अंदर पब्लिक का रिएक्शन आया। दूसरा जिन्होंने बड़ी अहम बात की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बिल्कुल जो सियासतदान होता है वो मैदान से वाकई नहीं भागता, ना वो दवाई का बहाना लेके लंदन जाता है। जो तारीख में ऐसे लोगों का नाम जिन अल्फाज से जाना जाता है उससे सारा जमाना गवाह है कि जिन्होंने आज के दिन तक झूठा हल्फे बयाने हल्फी जमा करा के जो दवाई लेने गए थे, और उनका ट्रीटमेंट कब कंप्लीट होगा, जब एनआरओ मुसर्रत चीमा साहिबा, अब तो सुना है कि नवाज शरीफ साहब भी वतन वापस आने की तैयारी में हैं, मरियम लंदन रवाना होंगी, सागदार तो पहले ही आ चुके हैं, तो आपकी ख्वाहिश तो जल्दी पूरी होने वाली है। ये पता है क्या, एक तो स्काइप के ऊपर जब आप बात करते हैं तो 2 मिनट मुझे अपना मौकफ देने दो, फिर आप सवाल कर लेना। ये सबको पता है कि ये किस चीज के पेश नजर ये सब कुछ हो रहा है। तारीख का बदतरीन एनआरओ ठीक है मुसर्रत साहब, पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन एनआरओ है, जो इस वक्त ऑन प्रोसेस है, जिसकी कुछ चीजें इंप्लीमेंट हो गई हैं, कुछ एक साथ उसकी बाकी हैं, जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड का नाम दिया जा रहा है। बताया जाए इन लोगों को कि देखें, लेवल प्लेइंग फील्ड इक्वल कम्युनिटीज के लिए होती है। द मोस्ट करप्ट सिसिलियन माफिया वर्सेस एक सादा पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है भाई। आप लोगों ने इस मुल्क के ऊपर, अगर आप एवन फील्ड अपार्टमेंट्स की बात करें, आप 16 अरब रुपए मकसूद चपड़ासी की बात करें, आप मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है उसकी बात करें, या अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी बहन इन सारे अपार्टमेंट्स को ओन करती हैं, ये हैं वो जराए। देखें, ये सारा तमाशा ना आवाम को भूला है, अल्लाह भला करे। सोशल मीडिया को, अदालत ने तो उनको बरी कर दिया है मुसर्रत साहिबा, यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही है जिसमें आज खान साहब को रिलीफ मिला है, तो आप क्या उस पे भी आपको एतराज है अब? अच्छा, दूसरी जहां तक रह गई बात, बिल्कुल मैदान में खड़े रहने हार जीत हो जाती है, लोगों के साथ, सियासी लोगों के साथ हादसे हो जाते हैं। अपनी जगह पे खड़े रहने, एंड तक मुकाबला करते रहने तक, अदालतों से जिनका बैकग्राउंड अदालती नहीं है उन लोगों को भी इंसाफ की उम्मीद होती है, और एक दिन आएगा कि इस मुल्क में ये निजाम बदलेगा, और वो बदलेगा अवाम की ताकत से, अवाम की पावर से, और चीजें उस तरफ जा रही हैं। लेकिन भिगोड़ा वो होता है जो अपना मुल्क, वतन, अपने अवामी मैंडेट को छोड़ के, बुजदली दिखा के, पीठ दिखा के, स्ट्रेचर पे लेट के ड्रामा करके चला जाए और फिर वापस ना, इलाज उसका कंप्लीट हो जाएगा, प्लेटलेट्स काउंट पूरे होंगे जिस दिन एनआरओ मिलेगा, और आप देखिएगा कि जब एनआरओ मिलेगा तो मुआलिज इजाजत दे देगा। ये वो मरीज है जिसको इजाजत डॉक्टर्स ने नहीं, वुकला ने देनी। अब हम बात कर लेते हैं खान साहब के। देखें, हमने पहले दिन से जो इमरान, हमारा जो स्टांस है, वो स्टांस हमारा ये है कि कभी भी, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप इमोशनल भी हो, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर बेहतर अल्फाज का हम चुनाव करें, लेकिन उसमें जो बड़ी एक अनफॉर्चुनेट बात है कि इस मुल्क में सर्विंग ऑफिसर, सर्विंग जजेस के ऊपर अदालत लगाए हुए भी अटैक हुआ, जिसको हम आज तक कंडेम करते हैं। लिहाजा हमारे ऊपर भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि हम जलसे के अंदर भी कानूनी कार्रवाई भी अगर हमने करनी है तो हम अल्फाज का चुनाव बेहतर करें। इसीलिए ही अपोलोजाइज करने के लिए खान साहब गए, हमें इस चीज के ऊपर फख्र है। और अगर इंसान से मतलब क्या कहते हैं कि नियतन नहीं, अगर फिल्बती भी हो जाए तो उसको मानने में कोई छोटा नहीं इंसान हो जाता, चाहे उसको कोई यू टर्न कहे। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। ये बहुत अच्छी आपने बात की। इससे पहले तो तमाम सब लोग यही कह रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि हमने कोई ऐसी बात नहीं, कानूनी कार्रवाई की बात की है। मुसर्रत साहिबा, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, लेकिन शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा, आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, क्विकली रिस्पॉन्ड कर दें, फिर आमिर जियाद साहब से भी हम बात करेंगे। देखिए, मेरे पास कहने को बहुत, मैं एक तो ये कहना चाहती हूँ कि ये जो कह रहे हैं भाग गए और ये हो गया, मुझे बताएं किसकी हुकूमत थी, और क्या वो जेल की दीवारें तोड़कर गए हैं, क्या वो भाग के गए? वो इनके जो मेडिकल बोर्ड्स बने उनकी सजेशन पर, इनके जो लैब से टेस्ट आए उधर से, इनके फैसल सुल्तान, इमरान नियाजी साहब के बिल्कुल, शौकत खानम के जो डॉक्टर थे उनके, इनकी मिनिस्टर यास्मीन राशिद जो हेल्थ मिनिस्टर थी पंजाब में, उनकी रिपोर्ट्स। तो अगर इन्होंने कुछ कहना है तो सबसे पहले तो ये उन लोगों को कटहरे में लाएं और उनसे सवाल जवाब करें कि उन्होंने क्यों गलत रिपोर्ट्स दी, क्योंकि मियां नवाज शरीफ अपनी रिपोर्ट्स और अपनी बीमारी की वजह से गए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि एक एवन फील्ड की ये मिसालें देते हैं। देखिए, नैब
کہ پروسیکیوٹر سے جج صاحبان پوچھتے رہے مسلسل کہ آپ کہتے ہیں کہ 2006 میں مریم بی بی نے مدد کی ان کی پرچیزنگ میں، تو یہ اپارٹمنٹس تو 1993 سے شریف خاندان کے پاس ہیں۔ دیکھیں میں ایک بات میں اس قسم میں ایک منٹ مجھے عمران ایک منٹ صرف میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ شریف خاندان ان چند خاندانوں میں تھا جو یہاں کے رئیس ترین خاندان تھے، اور آئی ایم سوری ٹو سے کہ آج بھی حسین نواز نے یہ بات کلیئر کی ہے کہ ان کے دادا نے ان لوگوں کے نام یہ پراپرٹیز اپنی شفٹنگ اور ہوا تھا، اس زمانے میں اس طرح ہوتا تھا، تو نہ لکھت پڑھت ہوتی تھی، دادا پوتے کو دے دیتا تھا اور اس طرح یہ ہوتا تھا۔ تو میرا صرف مسرت صاحبہ اپنی بہن سے ایک سوال ہے کہ آج وہ بتائیں کہ نیازی صاحب جو اللہ ان کی والدہ کو جنت الفردوس میں جگہ دے، سب کی مائیں سانجھی ہوتی ہیں، ان کے علاج کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے شوکت خانم کا، لیکن پہلے میں آج بھی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں آپ جو بھی عامر صاحب یہاں پر بڑے اچھے عدالت کے فیصلے آ رہے ہیں اور تمام جماعتیں ہی آج تو عدالت کی تعریف ہی کر رہی ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی دل سے بھی عدالت کا احترام ہے، اور اگر ہے تو پھر توہین عدالت کی کارروائی تک بات کیوں پہنچتی ہے؟ اور اگر یہ بھی دیکھ لیا جائے یہ پہلا موقع نہیں ہے، آپ سمجھ لیں کہ اب آئندہ عمران خان صاحب جو ہے وہ احتیاط کریں گے اور یہی کچھ اس طرح کا رویہ جو ہے وہ توہین الیکشن کمیشن والے کیس میں بھی ان کا ہو سکتا ہے؟ عمران صاحب دلوں کا بھید تو اللہ میاں جانتے ہیں، ہم اور آپ تو اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ زبان سے کیا کہا جا رہا ہے نا۔ ایک تو بات ہی کہ پہلی بات کہ ہمارے بہت سارے جو سیاسی معاملات ہیں وہ عدالتوں میں جانے نہیں چاہیے، ہمارے یہاں جو ہے وہ جو فورم ہے پارلیمنٹ ہو، اور پارٹیز کوئی کانفرنس ہو جائے یا سیاستدان جو ہیں حکومت کے اور حزب اختلاف کے مل بیٹھ کے اپنے مسائل حل کریں، تو یہ تو میرے خیال میں آئیڈیل سچویشن ہونی چاہیے کہ، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے بڑی دھماکہ خیز صورتحال کا شکار ہے اس وقت، اور بہت ایکسپلوسو سچویشن ہے، اور اس کا کچھ اندازہ جو ہوتا ہے وہ آپ جب اس طرح کے پروگرامز میں جاتے ہیں جو تلخی گھلی ہوئی ہے حکومت کے لوگوں کی باتوں میں اور حزب اختلاف یعنی کہ پی ٹی آئی کی باتوں میں، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ چیزیں کہاں پر ہیں۔ لیکن مجھے جو آپ کے پروگرام میں آج بہت اچھی بات لگی وہ یہ کہ ظاہر ہے کہ بیگم شائستہ جو ہیں ایک بہت تجربہ کار سیاستدان ہیں، اور انہوں نے جو بات کی کہ جی سیاست سے ہمیں کسی کو آؤٹ نہیں کرنا، اور ہم مطلب ہے کہ کسی سے انتقامی کارروائی پہ جو ہے یقین نہیں رکھتے، تو میرے خیال میں یہی اسپرٹ ہونی چاہیے، یہ جو انہوں نے بھی گفتگو فرمائی ہے پہلے حصے میں، تو میرے خیال میں یہ اس طرح کا اگر رویہ حکومت کے تمام ممبران کا ہو، اراکین کا ہو، سینئر لیڈرز کا ہو، تو جو سیاسی حدت ہے اس کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ اور اس میں لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پی ایم ایل این میں مختلف لوگ مختلف لہجے میں بات کر رہے ہیں، ہر جگہ آپ کو یہ میچورٹی جو بھی ان کی باتوں میں نظر آئی وہ آپ کو نظر نہیں آتی، بعض جگہ پہ بہت تلخ اور تند بات ہوتی ہے، لگتا ہے یہ کہ جی انتقامی کارروائی ہے اور جی گرفتار کرنا ہے ہر حالت کے اندر، ہر حالت میں جناب جیل میں ٹھونسنا ہے، جو مریم نواز صاحبہ کا اگر آپ ان کی پریس کانفرنس یاد کریں، لیکن ظاہر ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو بھی تجربہ نہیں ہے، وہ ابھی کبھی انہوں نے پبلک آفس ہولڈ نہیں کیا ہے، وہ تو بائی دا ورچی آف ہر مطلب ہے کہ برتھ جو ان کی ڈائنسٹک وہ ہے موروثی سیاست ہے، اس کی وجہ سے وہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں اہم جگہ کے اوپر، لیکن موقع جو ہے اسی طرح کے سیاستدانوں کو ملنا چاہیے جو سیاست کی نزاکتوں کو سمجھتے ہوں۔ لیکن عامر جان صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی بڑے سیاستدان ہیں جیلوں کے چکر تو سب نے لگائے ہیں، خواہ وہ نواز شریف ہوں، زرداری صاحب ہوں، مریم ہوں، شہباز شریف ہوں، یا کوئی بھی دیگر بڑے سیاستدان ہیں، لیکن جب بات آتی ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری کی تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بڑا شور مچایا جاتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ گرفتاری نہیں ہونے دیں گے یہ لوگ، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر گرفتاری ہو سکتی ہے یا پھر گرفتاری کرنے کی اہلیت نہیں ہے، یا پھر اگر گرفتاری کی کوشش کی گئی تو حالات خراب ہو جائیں گے؟ اچھا پہلی بات بڑا مزے کا سوال ہے آپ کا، دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہر سیاستدان کے جو ایک اس کے اوپر کیسز ہیں ان کیسز کی نوعیت دیکھنی ہوتی ہے، وہ فیصلہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے، عدالت کر سکتی ہے، قانون نافذ کرنے والی ایجنسیز کر سکتی ہیں۔ یہ جو پیپلز پارٹی کے دوست گرفتار ہوتے تھے یا نون لیگ کے دوست گرفتار ہوتے تھے، ان پہ بدعنوانی کے مبینہ بدعنوانی کے بڑے بڑے مقدمات تھے، اور یہ مقدمات جو ہے عمران خان نے نہیں قائم کیے تھے، یہ پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے رہنماؤں کے خلاف اور نون لیگ کے رہنماؤں نے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف کیے تھے۔ تو جب آپ ایک بار عدالتوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور آپ پہ کہتے ہیں نا اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کا، ایسڈ بیونڈ مینز کے مقدمے ہوں گے اور مطلب اس طرح کی چیزیں ہوں گی، تو پھر یہ گرفتاریاں ہوتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں عمران خان نے ایک تو پبلک آفس پہلی مرتبہ اب ہولڈ کیا ہے،
اچھا اس میں ابھی تک ان کے خلاف میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بدعنوانی کا بہت بڑا کیس سامنے آیا ہو. اگر دیکھیں اگر قانون سب سے بالادست ہوتا ہے, قانون میں کسی نے خلاف ورزی کی ہو تو پھر وہ اونچا نیچا نہیں دیکھتا, وہ یہ نہیں دیکھتا کون مقبول ہے کون غیر مقبول ہے. تو عمران خان پہ اگر کوئی اس طرح کے الزام ہے جو ابھی تک نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اور ان پہ بہت ہی معمولی کیسز کے الزامات ہیں, اگر ہوتے تو ابھی تک ریفرنس دائر ہو چکا ہوتا. لیکن عامر زیاد صاحب آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے بڑے معمولی, ایک جملہ فرمائیے. نہیں ایک جملہ دیکھیں, یہ جو مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس پہ کہا تھا نا کہ 2000 پانی کی بوتلیں چوری ہو گئی, تو اگر الزامات کی یہ نوعیت ہے, توشہ خانہ کا کمزور کیس ہے. میں نہیں کہہ رہا یہ اگر آپ بات کریں بڑے بڑے وکلاء سے بات کریں کہ وہ ایک مطلب ہے سسٹم کا فلا ہو سکتا ہے, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے ایک چیز خرید کے اگر قانون اجازت دیتا اور اس کو آپ نے بیچ دیا تو وہ نہیں ہوتا. منی لانڈرنگ کا کیس ابھی اس طرح کا کیس نہیں ہے. تو اگر کوئی مطلب ہے کوئی کیس بنتا ہے تو بالکل ہو, لیکن وہی جو ہوتا ہے نا کہ موازنہ آپ کو کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن عامر صاحب آپ نے کہا کہ نا کچھ معمولی سے ہیں, لیکن کچھ بڑے کیسز بنانے کی بھی تیاری کی جا رہی ہے. وفاقی کابینہ نے عمران خان اور ساتھیوں کے خلاف کارروائی کی منظوری بھی دے دی ہے سائفر والے معاملے پر, اور ایک اور کیس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ عمران خان کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. اسی پر بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. مسرت چیمہ صاحبہ, الزام آپ پر یہ ہے کہ سفارتی سائفر میں رد و بدل کر کے آپ نے قومی سلامتی سے کھیلا ہے. اس کے خلاف اب آپ کے خلاف اب قانونی کارروائی کی جائے گی, پھر اب آپ اس کے لیے تیار ہیں اور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اس قانونی کارروائی کے لیے؟ دیکھیے عمران, اگر ان کو کچھ اس طرح کی چیز لگتی ہے تو اس کے اوپر ہم نے آلریڈی ایک مطالبہ رکھ دیا ہے کہ اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, اور بالکل قوم اس چیز کا حق رکھتی ہے کہ اس کے آگے پانی ہو. اور اس کے اوپر دیکھیں یہ جس طرح کی بیس لیس ایلیگیشنز لگا رہے ہیں, انہوں نے سٹارٹ کرا کہ جی کوئی کسی قسم کا سائفر نہیں ہے. آپ پہلی پریس کانفرنس پھر وہی بات ہے کہ جب یہ جھوٹ بولے تو وہ یو ٹرن نہیں ہے, لیکن اگر ہم کوئی حقیقی بات کریں تو وہ بھی اگر اس سے ہم اس کو اس میں اصلاح لے کے آئیں تو وہ یو ٹرن بن جاتی ہے. پہلے یہ کہا گیا کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے, کسی قسم کا کوئی سائفر نہیں آیا. اب سائفر غائب کر دیا ہے, اب سائفر کا کانٹینٹ کے اوپر بحث ہو رہی ہے. انشاءاللہ مسرت صاحبہ, یہ سائفر تو خان صاحب سے غائب ہوا ہے, خان صاحب سے کیسے گم ہو گیا یہ؟ دیکھیں اس کا جواب تو وہ خود دے دیں گے اور انہوں نے بتا بھی دیا تھا, لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ سائفر تو گیا ہوا چیف جسٹس صاحب کے پاس بھی, پریزیڈنٹ صاحب کے پاس بھی, اور اس کا کانٹینٹ بھی ہے. دیکھیں اس ملک کے اداروں کے سربراہان جو بھی جوڈیشل کمیشن بنائے وہ جنہوں نے سائفر کو موصول کیا تھا, جنہوں نے ریسیو کیا تھا, ان سے وہ پوچھ لیں گے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی آ جائے گا. یہ تو تحقیقات کرے گی, تو آپ کو ان تحقیقات پہ اعتماد کیوں نہیں ہے؟ اپنے دور میں بھی تو آپ ایف آئی اے سے تحقیقات کرواتے رہے کچھ چیزوں کی. دیکھیں بالکل بھی نہیں, ہمیں جب تک ایک باقاعدہ کمیشن نہیں بنے گا وہ سارا فیبریکیٹڈ ہوگا, وہ اسی طرح ہی ہوگا جیسے ہم پانی کی پتہ نہیں 20 بوٹلز کہہ رہی ہیں یا 200 کہہ رہی ہیں یا کتنی کہہ رہی ہیں وہ اٹھا کے لے گئے ہیں. جیسے ٹوچا کھانا سن کے آپ کے بھی اور میرے کان پک گیا, نکلا کیا؟ نکلا یہ کہ پانی کی 20 بوٹلز. لہٰذا ہمیں ان کی کسی بات کے اوپر بھی ٹرسٹ نہیں ہے. ایک کمیشن بنائے ہماری عدلیہ, اس کے اوپر ایک فیئر ٹرائل اس کا ضرور ہونا چاہیے تاکہ ونس فار آل چیزیں ڈیسائیڈ ہو جائے. ان کو تو شائستہ صاحبہ, پھر آپ ان کی بات مان کیوں نہیں لیتے؟ جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنا دیتے؟ ایک دفعہ انکوائری ہو, یہ معاملہ ختم ہو. صرف میں آپ کی بات میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں, میں آتا ہوں اس کے بعد آپ کے پاس. جی شائستہ صاحبہ, اگر ان کو لگتا ہے کہ سائفر کی کہانی تھی تو یہ بنا دیں کمیشن, ان کو تو خوشی خوشی بنانا چاہیے. جی شائستہ صاحبہ, کیا مسئلہ ہے, آپ کیوں نہیں بنا رہے آپ کمیشن؟ دیکھیں عمران, میں ایک دو چیزوں کا پہلے جواب دے کے آپ کے بات پہ آ جاتی ہوں. میں نے آپ سے صرف یہ کہنا ہے کہ عمران نیازی صاحب جس طرح گھبرا رہے ہیں اور کبھی لوگوں کے پیچھے چھپتے ہیں, کبھی جا کے کہتے ہیں, لوگوں کو اکساتے ہیں کہ ابھی مسرت میری بہن نے کہا کہ ہم یہ کر کے دیکھیں عوام ان کے پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جائے گی. کبھی یہ فوج میں تقسیم پیدا کرتے ہیں, ان کو کہ خدا کے لیے یہ کرنا چھوڑ دیں. وہی جو سیاسی میدان, سیاستدانوں کو سیاسی میدان میں ہی رہنا چاہیے, لوگوں کے پیچھے سے نہیں چھپنا چاہیے. اور دوسرا کہ ہم نے عدالتوں کا کتنا احترام کیا, ہم نے ان کے زمانے میں ان کے بنائے ہوئے کیسز میں بھی 200 سے زائد پیشیاں بھگتی ہیں عمران ثناء اللہ صاحب. اور انہوں نے رانا ثناء اللہ کو کس کیس میں, آپ کہتے ہیں کوئی کیس نہیں بنایا, رانا ثناء اللہ کو کس
हीरोइन के केस में किस में फंसाई रखा, जेलों में सजाएं लोगों ने भुगती हैं। आप बताएं, एहसन इकबाल का केस इनका बना हुआ था, उसमें अभी कोर्ट्स ने क्या फैसला किया है? तो बात सुने, ये बातें अब छोड़ देनी चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और अब आप ये भी देखें कि क्या कुछ मियां नवाज शरीफ के साथ हुआ है। पनामा में 450 लोग थे, उनमें से एक को पिक किया गया, उस पर किस तरह कमीशन JIT बनी, किस तरह उसको सुपरवाइज किया गया, किस तरह जज अरशद मलिक ने क्या कहा, किस तरह सजाएं हुई। इवन देन मियां नवाज शरीफ ने कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं की। तो देखें, ये सियासतदान का काम होता है कि ये नहीं होता। अब आपने बात की कि क्यों नहीं जुडिशल, देखें ये वही साइफर है ना जिसपे कोर्ट ने उस रात फैसला किया था जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो इमरान नियाजी साहब के नीचे हुई थी, जिसमें तमाम सरबराहने हमारे फौज के लोग भी वहां शामिल हुए थे, जिसमें फॉरेन ऑफिस के लोग शामिल हुए थे, जो नियाजी साहब के अपने आजम खान वहां बैठे थे, जिसकी वो वीडियो ऑडियो लीक्स भी आई हैं, और वो सब बैठ के वो जहां वो बात हुई थी। और उसके बाद कोर्ट ने ये कहा था कि जब ये सारा फैसला आ गया है तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, और उन्होंने कहा था ये वापस जाए और इसको वहां पे पार्लियामेंट में ही इसका फैसला, वहां से भी ये मामला जो है वो फैसला हुआ गया था। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। एक दफा इमरान साहब, एक दफा ये जा चुका है, अब FIA के पास है, उसकी तहकीक होने दें, उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो नताइज सामने आएंगे उसके बाद कोर्ट्स भी यही है, हम भी यही है, ये भी यही है, वो चला जाएगा। लेकिन मैं एक बात आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, प्लीज मुझे सिर्फ ये बता दें कि जब मुशर्रफ साहब ने जजेस को निकाला था तो उन पर आर्टिकल 6 लग सकता था, और आज जिस शख्स के एक पेन के स्ट्रोक से पूरी असेंबली को डिसमिस कर दिया गया था, क्या जो मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस है पार्लियामेंट को, तो क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये मेरा से भी सवाल है। पॉइंट आ गया। आमिर ज़िया साहब, ये इतना ही आसान है, एक पार्टी कहती है कि जी FIA तहकीकात करेगी, दूसरी पार्टी उसको नहीं मानती, और दूसरी पार्टी कहती है जुडिशल कमीशन बना दिया जाए, पहली पार्टी नहीं मानती। तो अगर इन दोनों को ही बना दिया जाए, दोनों तरह से तहकीकात कर दी जाए, तो क्या आप समझते हैं कि ये मामला आसान हो जाएगा और ये मामला हल हो सकता है? पहली बात तो मेरे ख्याल में हमारे सियासतदानों को और सियासी जमातों को समझना चाहिए कि गद्दारी के सर्टिफिकेट, गद्दारी के इल्जामात जो है ना, वो हमारी सियासत को आगे लेके नहीं जाते, वो निज़ाम को कमज़ोर करते हैं, और उसमें मेरे ख्याल में परहेज करना चाहिए। जितने भी मैच्योर लोग होते हैं वो ये काम नहीं करते। क्या आप ये कहें कि जी कि नवाज शरीफ साहब गद्दार हैं या इमरान खान गद्दार हैं? बात ये होती है कि लोगों के नुक्ता नज़र और परसेप्शन में फ़र्क होता है कि अगर नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि जी भारत से दोस्ती होनी चाहिए और कश्मीर को ज़रा सा बैक बर्नर पे डाल दें, तो ये उनका नुक्ता नज़र है, हम इख्तलाफ कर सकते हैं उससे, लेकिन गद्दारी नहीं हो सकती। अच्छा, उसी तरह जो इमरान खान के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये भी मेरे ख्याल में इस नौयत का नहीं है कि उसके ऊपर जो है इतना ज़बरदस्त, क्योंकि आप ये देखें कि हमारे मुल्क की सियासत में बहुत तलखी है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, तो इसको डिफ्यूज़ करने की ज़रूरत है। और डिफ्यूज़ करने की जिम्मेदारी किस पर आती है? वो हुकूमत पर आती है। हुकूमत के हर अमल का एक रद्द अमल होता है। अगर हुकूमत ऐसा अमल करेगी कि जो इमरान खान, वो तो चाहते हैं कि वो तो इसके खिलाफ में, वो तो चाहते हैं कि सड़कों पर आए, वो तो चाहते हैं कि मुजाहरा करें और वो लॉन्ग मार्च करें, तो कम अज़ कम इनको मेरे ख्याल में हम तजिया कार और हमारी ख्वाहिश है बतौर पाकिस्तानी मेरी कि मामलात जो है सड़कों पर तय ना हो रहे हों, मामलात जो है लॉन्ग मार्च के जरिए तय ना हो रहे हैं, बल्कि सियासी मामलात सियासी तरीके से तय हो रहे हों। लेकिन आमिर भाई, बात यह है, इमरान खान साहब ने कहा है कि बात सियासी लोगों से होगी, मुजरिमों से नहीं होगी। वो तो अपने अलावा किसी को सियासतदान समझते नहीं, वो समझते हैं सारे मुजरिम हैं और इनसे मैं बात नहीं करूंगा। अगर इनसे बात नहीं करेंगे, किससे बात होगी? तो फिर ये मामला कहां तय होगा आपके ख्याल में? देखिए, तलखियां बहुत ज्यादा घुली हुई हैं, और मैं समझता हूँ इस मामले के लिए दोनों फरीकों को मेज पे लाने के लिए हमारे इदारों का भी किरदार बनता है। और ज़ाहिर है कि देखिए, करना तो पड़ेगा, हमें लचक का मुजाहरा तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, वो नवाज शरीफ साहब को भी करना पड़ेगा और जनाब PMLN को भी करना पड़ेगा, इमरान खान साहब को भी करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जो मसला है वो रियासत पाकिस्तान का बहुत है। और फिर मैं बिल्कुल इस बात के, मैं कभी मेरा किसी से भी आप बात करें जो गैर जानिबदार एक मुबस्सिर हो, तजियाकार हो, वो सियासतदानों की गिरफ्तारियों को, कमजोर केसेस को कभी भी हिमायत नहीं करेगा।
اس سے ہماری سیاست کو اتنا نقصان پہنچ چکا اور مزید پہنچے گا. تو مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے. بالکل آپ نے بہت اہم بات کی ہے عامر شاہ صاحب کہ مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے، اور تجویز بھی پیش کی ہے کہ کسی لیول پہ تو ان کو بیٹھنا پڑے گا. اگر یہ خود نہیں بیٹھتے تو کچھ اداروں کی مدد سے یہ لوگ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن ان کو کون بٹھائے گا؟ ایک اور اہم معاملہ ہے جی، عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کرنا تھا سپٹمبر میں، اکتوبر شروع ہو چکا ہے، ابھی تک لانگ مارچ کا اعلان نہیں ہوا. یہ لانگ مارچ کی کال کہاں رہ گئی ہے؟ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان تحریک انصاف کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ارلی الیکشنز کال کیے جائیں، وہ تو نہیں ہو رہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ حکومت آج جا رہی ہے، کل جا رہی ہے، حکومت بھی نہیں گئی. لانگ مارچ کا انتظار تھا، لانگ مارچ کے بھی ابھی تک کال جو ہے وہ سامنے نہیں آئی. تو مسرت چیمہ صاحبہ، آپ جو چاہ رہے ہیں کم از کم وہ نہیں ہو پا رہا، تو اب آپ کے پاس کیا پلان کیا ہے آگے آنے والے دنوں میں؟ اور پھر یہ جو لانگ مارچ کی کال کی بات ہو رہی ہے، کس قسم کا ہو سکتا ہے یہ؟ اور 25 مئی کو تو کامیابی نہیں ملی، اس مرتبہ کیا گارنٹی آپ کے پاس؟ جی عمران بھائی، میں اس کی طرف آنے سے پہلے دیکھیں، پہلے جو بات ہوئی، ہم نے کبھی سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی ہمیشہ عزت احترام میں کوئی کمی نہیں کی، بلکہ انہوں نے نہ صرف اٹیک کیا تھا، اور آج بھی کس کس ادارے کے سربراہان کو بلیک میل کرنے کے لیے ان کی ویڈیوز آڈیوز رکھ کے بیٹھی ہیں، جو کہ انہوں نے خود اپنی پریس کانفرنس کے اندر اقرار کیا. تو وہ تو سب کو پتا ہے کہ کون کیا کرتا ہے. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے، دیکھیں ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے کہ ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے لیڈرشپ کی. اور یہاں پہ جو کریڈیبلٹی کا عالم ہے، مجھے یہ بتائیں، کہہ رہی ہیں کہ جی دیکھیں پاناما میں اتنے لوگوں کے نام تھے تو صرف ان کا کیوں؟ بھائی اس ملک کے وہ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، اور تیسری دفعہ وہ اس وقت پوزیشن پہ تھے، تو ان سے پوچھا جائے گا نا کہ آپ کو آپ کی آمدن، چاہے بلینر تھے ان کے دادا یا ابا جی، تو اس کے ساتھ ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دیجیے گا. مریم نواز ابھی ایون فیلڈ میں ان کو بری کر دیا گیا ہے، تو کیا آپ مریم نواز کو اس فیصلے کے بعد جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا، آپ مریم نواز کو انوسینٹ سمجھتی ہیں؟ کیونکہ ثابت تو ان پہ کچھ نہیں ہوا. عمران کوئی بھی نہیں سمجھتا. دیکھیں میں تو وہی بات کری، کریڈیبلٹی میرے آگے آپ کے آگے، تو ہم تو یہی کہیں گے امپورٹنٹ چیز ہے عوام کیا سمجھتے ہیں. ذرا نکلے نا آپ بھی، ایک شو کرو، باہر آپ آئیں، میں بھی آتی ہوں، شائستہ آپا بھی آ جائیں. گلیوں میں نکلے ہی نہیں کہ ہلکے میں کوئی بھی ہلکا چوز کر لیں، مریم کا جو پرو ہلکا ہے وہ چوز کر لیں. عوام سے پوچھیں، وہ ان کو بتائیں گے کہ یہ ہیں وہ ذرائع. اور الحمدللہ دیکھیں مریم صاحبہ نے جو انہیرٹ کیا ہے وہ، یا ان کے میاں سے جو ان کی آمدن ہے، کیا ان کا لائف سٹائل یا جو ان کے بچوں کی پوزیشنز ہیں کیا وہ اس سے میچ کرتی ہے؟ اس کا جواب ہے ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ تو NRO 2 ہے بدترین. اسی لیے تو میں پہلے یہ بات کر رہی تھی، تاریخ بھی ثابت کرے گی. آپ کی ساری گفتگو سن کے شائستہ صاحبہ جو ہے مسکرا رہی ہیں، میں ان سے پوچھ لوں جی، شائستہ صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں میرے خیال. آپ میں کمپلیٹ کر لوں نا پہلے، ٹائم تھوڑا سا کم ہے، ہمیں تھوڑا سا وقت انہیں بھی دینا ہوگا. جی فرمائیے. بات سنیں، میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک ہی سانس میں میری بہن نے کہا کہ وہ کورٹس کا احترام کرتی ہیں، اور دوسرے ہی سانس میں انہوں نے آج مریم بی بی کو جو کورٹس نے ریلیف دیا اس پہ وہ کہہ رہی ہیں ان کو اتنے بڑے سوالات ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ جیسا ان کا لیڈر کانٹرڈکشنز کا ایک مجموعہ ہے، اسی طرح میری بہن بھی ہیں کہ دیکھیں آپ اگر احترام کرتی ہیں تو ان کے فیصلوں کا بھی احترام کریں. اور لیکن وہ کہتی ہیں کہ اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے. عمران ہماری جوڈیشری کا نمبر یہاں پہ آرڈر دے کے فیصلے کرائے جاتے رہے. جسٹس قیوم کی کال کسی کو نہیں بھولی جو آج کے وقت کے پرائم منسٹر. بات سنیں، ابھی میری بہن نے کہا کہ کورٹس کا ہم نے کورٹس پہ حملے کیے. تو میری بات سنیں، کورٹس کے حملے والے لوگ آج کس پارٹی میں بیٹھے ہیں، اور وہ سارے لوگ جو ادھر ادھر سے آئے وہ کس پارٹی میں. دیکھیں میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہی، میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب ان کو جو فتوے دہشت گردی کے اور یہ غداری کے فتوے یہ بانٹنے بند کر دیں. کیونکہ عمران ثناء اللہ صاحب، آج میں بھی آپ کے سامنے جو ہوں نا ایک دہشت گرد بھی ہوں، اور میرے اوپر غداری کا فتویٰ بھی، میں کیسز بھگت رہی ہوں. اور دوسری بات، میرے ملک پرویز صاحب اس دنیا سے چلے گئے اپنے سینے پہ دہشت گرد اور غداری کا تمغہ لگا کے وہ گئے. تو شرم کی بات ہے ان کو کہ بند کر دیں. آئیں، ملک اور قوم اس وقت سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں. بہت عام نکتہ آپ نے شائستہ صاحبہ اٹھایا کہ اس ملک کے لیے کچھ کام کر لیا جائے، متاثرین کے لیے کام کر لیا جائے، معیشت کو بہتر کرنے کے لیے کام کر لیا جائے، لیکن اس کے لیے تمام پارٹیوں کو ایک میز پر آنا ہوگا.
لیکن اس سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، یہ پارٹیز ایک میز پر کیوں نہیں آ سکتی؟ یہاں وقت تو ایک بریک، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پاکستان کی سیاست بڑی عجیب سیاست ہے، سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، پھر اچانک کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے اور ان کو مل کے بیٹھنا پڑ سکتا ہے، اور ایسا ہوا بھی، ہم نے دیکھا بھی ہے۔ تو عامر صاحب، اچھا یہ نہ ہوگا کہ پہلے ہی ہم لوگ بیٹھ جائیں؟ کیوں کسی بڑے حادثے کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس ملک کا بھی کسی کو سوچنا ہوگا۔ نہیں، بالکل سیاسی بالغ النظری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہمیں کوتا بینی کی سیاست نے ہماری سیاست کو اور ملک کو بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ اچھا، میں ایک بات اور سمجھنی ہے عمران صاحب، وہ یہ کہ دیکھیں، بعض اوقات جب عدالت بری کر دیتی ہے تو عدالت جو فیصلہ کرتی ہے وہ شواہد پر کرتی ہے۔ اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ ہماری یہاں پروسیکیوشن اور انویسٹیگیشن دونوں بڑے کمزور ہیں۔ وائٹ کالر کرائم چھوڑیں آپ، جو ہمارے یہاں قتل و غارت گری کے مقدمات ہوتے ہیں، اس میں بھی اکثر جو مجرم یا ملزم ہوتے ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ انہوں نے اس جرم کا ارتکاب نہیں کیا ہوتا، جرم کا ارتکاب کیا ہوتا ہے، لیکن عدالت صرف شواہد دیکھتی ہے، پبلک پرسیپشن پر سزا نہیں دیتی۔ اب اگر نیب نے وہ کیس صحیح طرح سے نہیں بنایا، کسی کے خلاف کانٹیسٹ نہیں کیا، صحیح طرح سے آرگیومنٹ نہیں کیے، اور حکومت کے انفلوئنس میں آ گئی، تو بعض اوقات جو اچھا کیس ہوتا ہے وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر ہمارے یہاں جن لوگوں کے سیاسی اثر و رسوخ ہوتے ہیں اور مال و دولت ہوتی ہے، دھن دولت ہوتا ہے، وہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ مطلب آپ چھوڑیں نا، یہ تو ابھی ہم اس میں کرپشن کے کیسز کی بات کر رہے ہیں، یہ ناظم جوکیوں کا کیس مرڈر کا کیس تھا، سیٹلمنٹ ہوا۔ کیوں سیٹلمنٹ ہوا؟ کیونکہ وہ مطلب ہے کہ اس کو پریشر میں لے کر آئے، دباؤ میں لے کر آئے۔ اور میں آپ کو ایسے کئی مثالیں دے سکتا ہوں جہاں قتل کے قاتل جو تھے وہ بچ نکلے، کیونکہ پولیس نے ساتھ مل کر جو ہے دباؤ ڈالا وکٹم کی فیملی کے اوپر کہ جناب آپ معاف کر دیں۔ ہمارے یہاں یہ جو ہے حالت ہے انصاف کی۔ اور اسی طرح جب وائٹ کالر کرائم آتا ہے وہ تو ذرا ہائیلی اسپیشلائزڈ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں نا پروسیکیوشن کے پاس کی وہ کہوں گے ایبلٹی ہے، ہمارے پاس جو وکیل ہوتا ہے، اس کا وکیل نیب کا 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کا وکیل ہوتا ہے، ادھر جو وکیل کرتے ہیں وہ کروڑ روپے کا 2 کروڑ کا کرتے ہیں، جو ملزمان ہوتے ہیں۔ آپ نے بڑی اچھی نشاندہی کی ہے، اور میں مسرت صاحبہ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، مسرت صاحبہ، جن ایریاز کی نشاندہی عامر صاحب نے کی، آپ اگری کرتی ہیں اس سے؟ I totally agree، یہی وجہ ہے۔ دیکھیں میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں، سلمان شہباز کے والد کا کس کو نہیں پتا کہ شہباز شریف صاحب ہیں؟ اس بیسس کے اوپر اس کیس کا فیصلہ لٹکایا گیا، ڈیٹس پہ ڈیٹس ڈالی گئی، کبھی ایڈریس غلط کیا، ان کے گھروں کا ایڈریس نہیں پتا۔ تو بہت سارے ایشوز ہیں۔ میں 2 باتیں، میرے اوپر بھی 7 سے زیادہ یا کئی FIR تھی جو دہشت گردی کی تھی، اور میں نے پیشیاں آپ لوگوں نے کور کی۔ کیا میں دہشت گرد تھی؟ دوسری بات یہ کہ دیکھیں جوڈیشری کے اوپر سوال اٹھتے رہیں گے، ٹھیک ہے کہ کنٹیمپٹ تو لگ جاتی ہے، پھر معافیاں بھی مانگنی پڑتی ہیں، لیکن میں کیا کروں اس چیز کا کہ آپ کی رینکنگ میں آپ 130ویں نمبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں کیا کروں اس آڈیو کال کا جس میں شہباز کلامی کی معذرت مسرت صاحبہ، ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ فی الحال کے لیے آپ کا بہت شکریہ، شائستہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، عامر زیاد صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اور اس سے پہلے بات ہو رہی تھی سیاستدانوں کو کچھ لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے، سیاستدان تو نہیں کر رہے لیکن عوام بہت لچک کا مظاہرہ کر رہی ہے، اس کی برداشت جو ہے وہ حد سے باہر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، مہنگائی برداشت کر رہی ہے، غربت برداشت کر رہی ہے، ظلم و ستم برداشت کر رہی ہے، اور ناانصافی بھی برداشت کر رہی ہے۔ ان کا بھی سوچیں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔